बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि अगर किसी जगह पर किसी बंदे की किसी दूसरे फ़र्द के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस दौरान अगर उसको कोई चोट आती है, किसी वजह से उसका जिस्म का कोई हिस्सा कोई अज़ू मुतासर होता है, तो उस हिस्से के इवज़ जो सज़ा उस दूसरे बंदे को दिलवाई जाए वो कौन सी है और किस जिस्म के हिस्से पर कितनी चोट आए और कौन सी सेक्शन लगती है उस पर और उस बंदे को कौन सी सज़ा हो सकती है। इस तमाम इन्फॉर्मेशन को आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है कि जिस्म के किस हिस्से पर अगर कितनी चोट आती है, कितनी ज़रब लगाई गई है, जिससे उस बंदे पर कौन सी FIR दर्ज हो सकती है। इस तमाम इन्फॉर्मेशन को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुआशरे में रहते हुए हम चाहे कितना ही किसी भी जगह से फसाद लड़ाई झगड़े से दूर रहे, फिर भी कहीं ना कहीं हमें जो है वो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है जिसमें कोई एक फ़र्द ज़ख्मी हो गया है, तो लड़ाई झगड़े में अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो आपने सबसे पहले जो कदम उठाना है कि आप पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जो कि सबसे गलत तरीक़ाकार है। कि पुलिस स्टेशन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनता। कभी भी जब भी आपका झगड़ा हो तो आप पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, बल्कि सीधा ट्रॉमा सेंटर जाएं। ट्रॉमा सेंटर जहाँ पुलिस खिदमत मरकज़ कायम किए होते हैं, तकरीबन हर हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर मौजूद है और पुलिस एहलकार जो है वो रजिस्टर एक ख़ास किस्म का उनको दिया होता है, उसके साथ वहाँ पर मौजूद रहते हैं। वहाँ पर आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जारी करवाना है। वहाँ पर आपको एक मेडिकल डॉक्यूमेंट एक पर्ची बना के दे दी जाती है कि आप ये पर्ची लेके जाएं और जाकर अपना जो भी आपको ज़ख्म, कोई भी हड्डी या कोई भी फ्रैक्चर हुआ है तो उसके हवाले से आप जाकर अपनी मुतलका डॉक्टर से रिपोर्ट तैयार करवा लें और उसी रिपोर्ट के इवज़ फिर आप दोबारा फिर जाते हैं जो ट्रॉमा सेंटर की बजाय फिर आपने सीधा पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपकी उस मेडिकल की बेस पे जो कि डॉक्टर के बाद जारी हुआ है उसी की बेस पे अगर आपने वहाँ पर एक्सरे करवाया है, उसका अगर आपका इलाज हुआ है, कोई स्टिचिंग हुई है, किसी किस्म का जो भी इलाज हुआ है, वो तमाम एक डॉक्टर जो होता है वो ख़ास किस्म का मेडिकल जारी करता है। उस मेडिकल की बुनियाद पर आपकी FIR दर्ज होती है। तो FIR दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है, उससे पहले जो है वो पुलिस वाले किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। अब किस जिस्म के किस हिस्से पे कौन सी चोट आएगी, अगर आई है या आई थी तो कौन सी FIR दर्ज होगी। जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। मतलब अगर गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है उस पर चोट आती है, मतलब काबिले दस्त अंदाजी कोगनाइजेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जिसमें जो हाथापाई हुई हो और ऐसा सीरियस क्राइम हुआ हो जिसमें आपको चोट आई है, तो 337A1, 2, 3, 4 और A6 तक जो है वो सेक्शन लगते हैं। तो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पर अगर सर के कान, नाक, गला जिस हिस्से पर भी चोट आएगी तो 337A1 से लेकर A6 तक जो है उस पर सेक्शन लगेंगे और इसकी FIR होती है और ये काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है, कोगनाइजेबल ऑफेंस है। इसके अलावा सर से नीचे वाला हिस्सा जो धड़ वाला हिस्सा होता है जिसमें टांगे, हाथ का जो हमारे पाँव वगैरह शामिल होते हैं, इस हिस्से पर अगर चोट आती है तो इसमें सेक्शन 337F1 से लेकर F6 तक जो है वो सेक्शन लगते हैं और इसकी भी बाकायदा सजा होती है और मगर ये जो है वो बाकायदा काबिले जमानत जुर्म है।
اب کچھ جرائم ایسے ہیں جو کہ ان دونوں کی کیٹیگری سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، جس میں 337L2 جسم پر اگر کوئی خراش آ جاتی ہے، کسی نے آپ کو کھینچا، دیوار سے رگڑا یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو جسم کا کوئی حصہ جس پہ رگڑیں آ گئی ہیں یا درد اس پہ شروع ہو گئی یا سوجن ہو گئی ہے، تو یہ ناقابل دست اندازی جرم ہے، تو اس کی سزا 2 سال بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 337F1 جو ہے، اگر کسی نے آپ کو کوئی پنچ مارا ہے یا آپ کو کوئی چیز ضرب لگائی ہے تو اس سے آپ کے جسم پر سوجن ہو گئی ہے، جس سے آپ کا وہ حصہ جو ہے وہ متاثر ہوا اور واضح نظر آ رہا ہے، تو ناقابل دست اندازی جرم ہوا ہے، جس کی سزا 1 سال بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 337A1 کسی بندے نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور اس نقصان پہنچانے کے عوض آپ کے دماغ کی ہڈی جو ہے وہ نظر نہیں آئی مگر اس پہ چوٹ آ گئی ہے، تو ناقابل دست اندازی جرم ہوا ہے اور جس کی سزا 2 سال بنتی ہے۔ یہ کچھ جرائم ہیں۔ اگر اس کے علاوہ فرض کر لیں کہ آپ کو چوٹ آئی، آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا آپ کو اور ٹارچر یا قتل کرنے کے ارادے سے وہ بندہ آیا تھا یا کسی ویپن کے ساتھ آپ کے ساتھ حملہ کیا ہے، تو وہ جرائم بھی FIR میں باقاعدہ طور پر مینشن کیے جائیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو 337L2 یا F1 یا A1 لگا کے اس بندے کو جو ہے وہ اندر کر دیا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو جرائم ہوتے ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر FIR میں درج کروائے جاتے ہیں، پھر ایک مضبوط FIR بنتی ہے جس سے اس بندے کی رہائی مشکل ہوتی ہے۔ جس نے آپ کو ضرر پہنچایا ہے اس بندے کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے جو کہ پولیس کا SHO کرتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ بیسک چیزیں۔ 337A2 جو ہے اس میں قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے اور اس میں ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی، مطلب کسی بندے کے ساتھ اگر کسی دوسرے وقت کا جھگڑا ہوتا ہے، اس دوران کوئی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، تو فریکچر ہونے کے نتیجے میں وہ ہڈی اگر نظر نہیں آ رہی مگر یہ ہے کہ اس وہ ڈسلوکیٹ ہوئی ہے، مطلب اس کی جگہ ٹوٹ گئی ہے، تو ایسے فرد کو 5 سال کی سزا دی جاتی ہے جس نے یہ جرم کمٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے 337A3 کی۔ یہ قابل دست اندازی جرم ہے یہ بھی۔ اس میں 337A3 میں ہڈی ٹوٹ جائے مگر جگہ نہ چھوڑے۔ اس میں بھی ہڈی جو ہوتی ہے وہ لوکیٹ اپنی ہو جاتی، ڈس لوکیٹ تو ہو جاتی ہے مگر وہ جگہ نہیں چھوڑتی، تو ایسے بندے کو 10 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 337A4 مطلب قابل دست اندازی جرم ہے یہ بھی۔ اس میں ہڈی تو ٹوٹ جاتی ہے مگر اپنی جگہ سے وہ باہر آ جاتی ہے، ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے، تو جب ایسی جگہ جہاں پر ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی ہے، جس طرح اگر کوئی ہڈی ٹوٹی ہے تو وہ ایک اپنے سامنے کی بجائے دائیں بائیں ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کو 10 سال کی سزا دی جاتی ہے اور ناقابل ضمانت جرم ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد اگر 337A5 کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ قابل دست اندازی جرم ہے۔ کوگنائزیبل اوفینس ہونے کی وجہ سے اگر کسی بندے کو دماغ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور جلی نظر آ رہی ہو، مطلب اتنا سیریس جو ہے وہ اس کو ایشو ہوا ہے، تو ایسے بندے کو بھی 10 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 337A6 قابل دست اندازی جرم، ایسا جرم جس میں زخم اور ہڈی اور جلد یہ تینوں جو ہے وہ متاثر ہوں اور جلد پھٹ جائے، ہڈی نظر آئے اور وہ ڈسلوکیٹ بھی ہو جائے، تو ایسے بندے کو 14 سال کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس دوران جو ہے وہ جسم کا بہت ہی اہم حصہ متاثر ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، مطلب کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران اگر کسی بندے کی جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو ضائع ہو جاتا ہے، پہ عضو 334 پہ جو ہے یہ لگے گا۔ جسم کا اگر کوئی حصہ ضائع ہوتا ہے تو اس بندے کو 10 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اتلاف عضو 336 پہ میں جسم کے حصے کا کارکردگی متاثر ہو، مطلب کچھ حصہ جب بازو کام کرنا چھوڑ گیا، ٹانگ کام کرنا چھوڑ گئی ہے یا کوئی حصہ متاثر ہوا ہے اور اتنا متاثر ہوا ہے تو اس سے آپ کام نہیں لے سکتے،
تو ایسے بندے کو 10 سال کی سزا دی جائے گی اور یا پھر عمر قید ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا 337 کا مکمل جو بندہ اگر کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو وہ جو سزائیں ملنی ہے 337A1 سے لے کر A6 تک جو ہے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں 337F2 کی طرف۔ قابل دست اندازی جرم ہے یہ۔ اس میں کیا کہتا ہے کہ گوشت اگر پھٹ جائے، کسی کو آپ نے ضرب لگائی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو ضرر پہنچایا ہے، تو بغیر گوشت کی ہڈی اگر نظر آئے تو ایسے بندے کو جو ہے وہ 3 سال سزا دی جاتی ہے۔ 3 سال کی سزا اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اس کے علاوہ F3 337F3 قابل دست اندازی کی جرم ہوتا ہے۔ اس میں گوشت جو ہوتا ہے جسم کا کچھ حصہ پھٹ جاتا ہے اور ہڈی نظر آئے، پہلے تاکہ ہڈی نظر نہیں آئے 337F2۔ F3 میں جو ہوتا ہے وہ ہڈی اگر نظر آئے تو ایسے بندے کو بھی 3 سال کی سزا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ F4 337 قابل دست اندازی جرم ہے۔ تو ایسے بندے کو جو ہے وہ جسم کا ایک ہڈی جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو 5 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ 337F5 مطلب قابل دست اندازی یہ جرم ہوگا۔ اس میں ہڈی ٹوٹ جائے گی مگر جگہ نہیں چھوڑے گی، تو اس دوران بھی 5 سال کی سزا اس بندے کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ F5 قابل دست اندازی جرم ہے، ہڈی ٹوٹ جائے اور جگہ نہ چھوڑے، اس میں بھی آپ کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ F6 337 قابل دست اندازی جرم ہے، تو اس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور جگہ بھی چھوڑ دیتی ہے، تو ایسے بندے کو 7 سال کی سزا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ I3 337 قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے، جس میں کوئی زہریلی شے اگر کوئی بندہ کسی کو کھلا لیتا ہے، اس سے اس کی موت واقع ہو سکتی تھی، تو ایسے بندے کو 10 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ تھا تمام جو لڑائی جھگڑے کے دوران ہونے میں لگنے والے زخم، اس دوران ہونے والے استعمال اور لگنے والے ضرب، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جسم کا کس حصے پر کتنی چوٹ آئے تو کون سی سزا ملے گی۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔